اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صلوات بھیجیے گا محمد والا۔ حضرات، قرآن حکیم میں مالک موت و حیات ایک نقطہ گندیدہ سے پیغر بشریت کا خلق کرنے والا، رحم مادر میں حفاظت کرنے والا، بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو تخت مملکت تک لے جانے والا ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے دعوی محبت ہے تو تم میرا اتباع کرو، اور جب تم میرا اتباع کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ پروردگار عالم اپنی محبت کے معیار کو اس طرح سے پیش کر رہا ہے کہ محبت کرنے کا دعویٰ کوئی کرے اللہ سے، لیکن صحیح محبت وہی کر رہا ہے کہ جو اتباع پیغمبر اسلام کرے۔ اتباع پیغمبر اسلام کیا ہے؟ نبی جو کہیں اسے کرے، نبی جو کرے اسے کرے۔ نبی اگر بیٹھنے کا حکم دے تو بیٹھنا اتباع ہے، نبی قیام کا حکم دے تو قیام کرنا اتباع ہے، اگر نبی جاگنے کا حکم دے تو جاگنا اتباع ہے، اگر نبی سونے کا حکم دے تو سونا اتباع ہے۔ اب میں زیادہ تمہید میں نہیں جاؤں گا اور بہت جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اتباع پیغمبر اسلام، توجہ کیجئے گا، امیر کائنات مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب حیدری اتباع پیغمبر اسلام، مولا علی کی جیسی کسی نے اتباع پیغمبر اسلام نہیں کی۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کل رات آپ کیسے سوئے تھے تو آپ نہیں بتا پائیں گے، اور اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ جیسے میں سوتا ہوں آپ سو جائیے تو آپ کہیں گے مولانا سونے کے بعد ہمیں خود نہیں معلوم کہ ہم کیسے سوتے ہیں، تو آپ کیسے سوتے ہیں ہم کیسے اس طرح سے سو رہیں گے۔ لیکن مولائے متقیان کی اتباع کا عالم یہ ہے کہ جب شب ہجرت میرے مولا کے لیے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی آج کی رات سو رہو، یہ نہیں کہا کہ آج کی رات لیٹ رہو بلکہ کہا آج کی رات سو رہو، تو ہمارا مولا اس طرح سے نبی کے بستر پر لیٹا کہ کفار مکہ رات بھر جھاگتے رہے مگر وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ بستر پر محمد سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ یا علی حضرات دیکھیے، میں عرض کر دوں کہ جب صلوات بھیجیے تو باواز بلند بھیجیے، اور جب مولا کا نام لیجئے تو دبی ہوئی آواز سے، مری ہوئی آواز سے، بے دلی والی آواز سے نہیں بلکہ ایسی آواز سے لیجئے کہ محسوس ہو کہ شیر خدا کا نام نامی لیا جا رہا ہے۔ ایک بلند تر صلوات پہلے بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو
تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، نبی کے بستر پر علی سوئے تو بالکل ایسے سوئے جیسے نبی سو رہے ہیں. تو یہ اتباع پیغمبر ہے. جبکہ نیند خلاف عادت نہیں آتی. جو 12 بجے رات تک جاگنے کا عادی ہے اسے آپ سلا دیجئے 8 بجے، وہ سوئے گا نہیں. میرا مولا خلاف عادت سویا، کیونکہ علی کو رات میں سونے کی عادت ہی نہیں تھی. اس لیے کبھی قیام کر رہے ہیں، کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجود کر رہے ہیں، کبھی حمد الہی کر رہے ہیں، کبھی یاد الہی میں مصروف ہیں، کبھی غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، کبھی محتاجوں کا سہارا بن رہے ہیں، کبھی بیواؤں کے یہاں رزق پہنچا رہے ہیں، کئی یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں. جو راتوں کو جاگ کر عبادت الہی میں مصروف رہے، آج کی شب نبی یہ کہہ رہے ہیں یا علی تم میرے بستر پر سو رہو. میں کہوں گا یا علی جب آپ کو رات میں سونے کی عادت نہیں ہے تو آپ سوئیں گے کیسے؟ میرا مولا جواب دے گا عادتوں کے تم محتاج ہو. عادتوں کے تم محتاج ہو. عادتیں ہماری محتاج ہیں، جو علی چاہے گا وہی ہوگا. اچھا صاحب رات بھر سوئے تو ہوا کیا؟ اللہ کو علی کا یہ سونا پسند آیا یا اللہ کو علی کا یہ سونا ناپسند آیا؟ تو جب آپ تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کو علی کا یہ سونا اتنا پسند آیا کہ اپنی مرضیاں علی کو دے دی اور علی کے نفس کو خود خرید لیا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اب اگر تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے در علی پر آؤ، علی کو راضی کرو. جب تک کہ علی راضی نہیں ہوں گے اللہ راضی نہیں ہوگا. اسی لیے 1400 برس سے بعض افراد کے لیے بعض افراد اللہ سے راضی ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں، لیکن جو ابھی تک نہیں راضی ہوا وہ آگے کیا راضی ہوگا؟ ایک صلوات اور بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو میرا مولا بستر نبی پر سویا. اچھا کسی اور کو کیوں نہیں سلا دیا؟ کسی اور کو سلا دیا جاتا. اگر تلوار چل جاتی اور علی قتل ہو جاتے تو اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوتا. کسی ایسے کو سلاتے کہ تلوار بھی چلتی اگر تو اسلام کا بڑا نقصان نہ ہوتا. دیکھیے سونے والا اگر لیٹ بھی جاتا تو نبی بھی قتل ہوتے، وہ بھی قتل ہوتا. بھئی آپ ہماری طرف متوجہ رہیے، ان کو اپنا کام کرنے دیجئے، ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد. تو عزیزان گرامی علی بھی وہ بھی نبی بھی قتل ہوتے، وہ بھی قتل ہوتا. کیوں قتل ہوتا؟ اس قتل کو بھی آپ سمجھ لیے کیوں قتل ہوتا. اس لیے قتل ہوتا کہ نبی جب سوتے تھے تو نبی کی چادر سے پھوٹ پھوٹ کے نور نکلتا تھا، اور اتنا نور نکلتا تھا کہ نبی کی ازواج میں جو سب سے کم عمر تھی انہوں نے فرمایا کہ میں اس نور میں کپڑے سی لیا کرتی تھی. آئے ہائے. تو میں نے جو عرض کیا نا کہ اگر نبی کا غیر سوتا تو نبی بھی قتل ہوتے اور وہ بھی قتل ہوتا. لیکن جب علی سوئے تو جس طرح سے وہاں نور نکل رہا تھا ویسے ہی یہاں نور نکلا. تو سونے والے تو 1000 مل جاتے مگر نور کہاں سے آتا؟ اسی لیے قدرت نے دھرم کانٹے میں رکھ کے اس نور کے 2 ٹکڑے کیے. آدھا نور نور رسالت بنا، آدھا نور نور امامت بنا، کہ صرف ایک چادر کا فرق رہے. چادر کے اندر چلے جائیں تو محمد نظر آئیں، چادر کے باہر آئیں تو علی نظر آئیں. یا علی یا علی یا علی
عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، اطاعت میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ اطاعت اگر کسی نے کی ہے تو ہمارے مولا نے کی ہے۔ میں دور اول کے افراد پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا کہ کیسے لوگ تھے، کیا تھا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ دور اول میں بھی دیکھیے ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، جبکہ یہ الزام ہے شیعہ صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن اگر آپ صرف بعض کو صحابہ مانتے ہیں اس کے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہے صحابی، تو بھی اس کی بات ہم نہیں کرتے ہیں۔ شیعہ صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کی کہی بات کو بھی مانتے ہیں۔ ہائے ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم صحابہ کو نہ مانتے ہوں، لیکن اہل بیت کے برابر نہیں مانتے ہیں۔ یہ میں علی اعلان عرض کر رہا ہوں، اہل بیت کے برابر نہیں مانتے ہیں۔ صحابہ اہل بیت کے برابر نہیں ہیں۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کو حوالے کروں، ایک صحابی کی تعریف یہ ہے کہ نبی کے کاندھے سے کاندھا ملا کے چلے۔ ایک سچے پکے اچھے صحابی کی تعریف یہ ہے کہ نبی کے کاندھے سے کاندھا ملا کے چلے۔ صحابی کاندھے سے کاندھا ملا کے چل سکتا ہے مگر کاندھوں پر نہیں چل سکتا۔ ہر گھڑی ہر گلی کر کے ذکر علی، لگاؤ ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، آوازیں بلا کے سلامات۔ صحابی نبی کے کاندھے سے کاندھا ملا لے گا مگر کاندھوں کے اوپر نہیں چلے گا، اور اہل بیت وہ ہیں کہ جس پہ کبھی علی کاندھوں پر نظر آ رہے ہیں، کبھی حسن کاندھوں پر نظر آ رہے ہیں، کبھی حسین کاندھوں پر نظر آ رہے ہیں، تو اہل بیت اہل بیت ہے، اہل بیت کے برابر۔ اچھا چلیے میں ایک مثال دے دوں، اس مجمع میں اکثریت سادات کی ہوگی، صحیح ہے نا؟ بستی میں بھی اکثریت سب سادات ہیں، میں غیر سید ہوں، یہ میرا سفید امامہ جو ہے یہی بتا رہا ہے کہ میں سید نہیں ہوں۔ آپ سید ہیں، اگر بات اچھی لگ جائے تو میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ آپ سید ہیں، آپ ہمارے جیسے ہیں بالکل دیکھنے میں، آپ کے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ، آپ کے بھی دو کان میرے بھی دو کان، آپ کا بھی چہرہ میرا بھی چہرہ، آپ کو بھی بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، آپ بھی اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، بالکل ہم سب ایک ہیں، ہے نہیں ہے؟ لیکن فقہ میں آپ اور ہیں ہم اور ہیں۔ اب فقہی مسئلہ کیا ہے؟ زکوٰۃ فطرہ رمضان میں جب نکالا جاتا ہے تو مولوی صاحب بتاتے ہوں گے نا، سید کا فطرہ غیر سید کو دیا جا سکتا ہے لیکن غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ صدقہ واجبہ ہے، اور صدقہ واجبہ جو ہے وہ غیر سید کا سید کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے یا نہیں ہے یہ مسئلہ؟ آج 1400 برس بعد بھی سید و غیر سید برابر نہیں ہے، سید کا مرتبہ الگ ہے، غیر سید اور ہے، سید اور ہے، جبکہ آج کے سادات کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سید متقی ہو، ہر سید پرہیزگار ہو، ہر سید دیندار ہو، جیسا بھی ہو، اگر سید ہے تو احکام وہی ہے۔ خمس نکالیے، آدھا سہم امام آدھا سہم سادات۔ ارے آپ کیا سن رہے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آج کا گناہگار سید بھی ہم سے بہتر ہے، غیر معصوم سید بھی غیر سید سے بہتر۔ ارے آپ واہ کریں نہ کریں، آپ کی جدہ کو بات پسند آ جائے میری نجات ہے۔
آج کا گناہگار سید بھی ہم غیر سید سے بہتر ہے. جب کیوں بہتر ہے؟ کہ یہ اولاد رسول ہیں. یہ معصوم نہیں ہے، ان میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، سب غیر معصوم ہیں، مگر اولاد رسول ہیں. تو جب 1400 برس بعد غیر معصوم اولاد رسول کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو 1400 برس پہلے جو معصوم اولاد رسول ہے اس کا کوئی کیا مقابلہ کرے گا؟ نہ علی کا مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ فاطمہ کا مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ حسن و حسین کا مقابلہ ہو سکتا ہے. جو ان کے مقابل آ جائیں یا تو وہ کافر ہو جائے گا یا منافق. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، ہم تو سب، میں تو غلامان امیر کائنات مولا متقیان میں سے ہوں، ان کی خدمت انجام دیتا ہوں. کسی مجلس کا ایک جملہ بھی اگر انہیں پسند آ جائے تو یہ ہمارے لیے قابل تعریف ہے. اور یہ جو سب ہوتا ہے، مجلس، ماتم، 72 تابوت، شبیوں کی زیارت، علم مبارک کا برآمد ہونا، تعزیہ رکھنا، تعزیہ اٹھانا، یہ سب ثبوت محبت اہل بیت ہی تو ہے. اس کے لیے بھی ہم سے ایک بات پوچھی جاتی ہے کہ صاحب یہ کہاں سے آپ کر رہے ہیں؟ یہ سب ہم اتباع پیغمبر اسلام میں کر رہے ہیں. وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ بتائیے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو میں ایک نغد جواب دے دوں. قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ جہاں لکھا ہے صبح کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، عشاء کی 4 رکعت ہے. دیکھو یہ نمازیں بلند آواز سے پڑھنا، یہ نمازیں دھیمی آواز سے پڑھنا. جہاں پر یہ لکھا ہے کہ جب رمضان آئے تو اللہ اکبر کہنا اور پھلکی منہ میں رکھ لینا. جہاں پر ہمارے کپڑوں کا ڈیزائن لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کا پیجامہ ہو، اس طرح کا کرتا ہو. جہاں پر حج کا طریقہ لکھا ہوا ہے، جہاں پر ہمارے والدین کے نکاح کے صیغے لکھے ہوئے ہیں، اسی کے نیچے لکھا ہے جب محرم آئے تو کالے کپڑے پہن لینا، زلجنا سجا لینا، تابوت برآمد کرنا، ایک نہیں 72 تابوت نکالنا. اب جو صاحب میں نے یہ کہا تو وہ بھڑک گئے. انہیں کہا صاحب رکعتوں کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، اما نماز کی رکعتیں قرآن میں نہیں ہے، محرم کے تابوت ڈھونڈ رہے ہو. قرآن میں نمازوں کی رکعتیں نہیں ہیں، طریقہ نماز نہیں ہے. کسی مسلمان سے پوچھئے کہ سورہ الحمد کے بغیر اگر نماز پڑھیں تو کیسی ہے، تو وہ جواب دے گا سورہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. دکھائیے قرآن میں. آپ بھی ہر چیز قرآن میں پوچھا کیجئے. 12 ربیع الاول بھی قرآن میں ڈھونڈیے، اماں ابا کا نکاح بھی قرآن میں ڈھونڈیے، داڑھی کی مقدار بھی قرآن میں ڈھونڈیے، پیجامے کا اسٹائل بھی قرآن میں دیکھیے. جب ہر چیز قرآنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اما قرآن سے لڑیے کہ قرآن کہہ رہا ہے ہر خوش کو ترہم میں ہے. آپ ہم سے پوچھیں قرآن میں کہاں ہے؟ اتباع پیغمبر اسلام میں شہید پر رونا آپ کو مل جائے گا. اتباع پیغمبر اسلام میں ہم محرم کرتے ہیں. کیا ان کو دیکھ کے روتی پیٹتی قوم ہے یہ روتے ہیں؟ تو ہم بھی اتباع پیغمبر میں روتے ہیں. حضرت حمزہ کی شہادت پر پیغمبر اسلام نے مدینے میں آہ سرد کھینچ کے کہا تھا کہ میرے چچا حمزہ پر کوئی نہیں روئے گا. تو مدینے کے مسلمانوں نے اپنے گھروں میں صف اعظم بچھائی تھی اور سب
رو رہے تھے حضرت حمزہ پر. تو اگر شہید پر رونا بدعت ہوتا، حرام ہوتا، تو نبی کریم کبھی نہ کہتے. حضرت حمزہ پر مسلمانوں سے رونے کی خواہش ظاہر کر کے بتایا کہ شہید پر رویا جا سکتا ہے اور رونا چاہیے ہے. تو یہ محرم بھی ہم اتباع پیغمبر اسلام میں کر رہے ہیں. اچھا، اب رونا جو ہے وہ فطرت بشریت میں ہے. رونا، جو لوگ رونے کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھی جب پیدا ہوئے ہوں گے تو سب سے پہلے روئے ہوں گے. ہائے ہائے، آپ کیا سن رہے ہیں؟ جو لوگ رونے کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھی جب پیدا ہوئے ہوں گے تو سب سے پہلے روئے ہوں گے. اچھا صاحب، یہاں میرے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بچہ پیدا ہو کے نہ روئے تو خوشی منانا چاہیے. لیکن ہم نے تو دیکھا کہ اگر بچہ پیدا ہو کے نہیں روتا ہے، ڈاکٹر پریشان ہو جاتے ہیں، اسے رلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر نہیں روتا ہے تو کہتے ہیں جان کا خطرہ ہے. اگر اولاد پیدا ہو کے نہ روئے تو اس کے جان کا خطرہ ہے، اور اگر ہم غم حسین میں نہ روئیں تو ہمارے ایمان کا خطرہ ہے. دیکھیں، ایک بات سمجھ لیجئے، جب نام مولا آئے تو گھبرائیے نہیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سینے کو پھلا کے بازوؤں کی مچھلیاں بھڑک جائیں اور بڑے فخر سے نام علی لیجئے. اس لیے کہ علی کا تعلق خالی ہم سے نہیں ہے، علی اس ذات کا نام ہے کہ اگر آدم سے پوچھئے تو آدم کہیں گے میرا مولا علی ہے، نوح کہیں گے میرا مولا علی ہے، ابراہیم کہیں گے میرا مولا علی ہے، موسیٰ کہیں گے میرا مولا علی ہے، عیسیٰ کہیں گے میرا مولا علی ہے. اور اگر جملوں کو بدل کے کہہ دیا جائے تو بات غلط نہ ہوگی. آدم کہیں گے میری آدمیت ہے علی، نوح کہیں گے میری نبوت ہے علی، ابراہیم کہیں گے میری خلت ہے علی، موسیٰ کہیں گے میری ہیبت ہے علی، عیسیٰ کہیں گے میرا زہد ہے علی، سلیمان کہیں گے میری سلطنت ہے علی، یوسف کہیں گے میرا حسن و جمال ہے علی، محمد کہیں گے میرا کمال ہے علی. یہ تو مخلوقات کی بات ہے. اگر رب جلیل سے پوچھا جائے کہ پروردگار تیرا تعلق علی سے کیا ہے تو آواز قدرت آئے گی، میرے ہاتھ ہیں علی، میری زبان ہے علی، میرا چہرہ ہے علی، میرا نفس ہے علی، میرے دوست کا دوست ہے علی، میرے دشمن کا دشمن ہے علی. اور دیکھیے، موسم آپ پر غالب نہیں آنا چاہیے. ابھی تو پہلی مجلس ہے یہ، اس کے بعد ابھی دو عالم اور آپ کی خدمت میں خطاب کریں گے. اب مجلس کی شکل میں کریں گے، تقریر کی شکل میں، پھر تبرکات کی زیارت بھی آپ کو کرنا ہے. دنیا کی گرمی سے گھبرائیے گا نہیں، سمجھ گیا؟ اس گرمی میں بیٹھ کے آخرت کی گرمی سے بچیں گے آپ، اس گرمی میں بیٹھ کے آخرت کی گرمی سے بچیں گے آپ. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آل محمد کی محبت کی تشبیہ ٹھنڈک سے دی گئی ہے، ٹھنڈک سے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میری محبت کی ٹھنڈک اپنے دلوں میں محسوس کرنا تو اپنے ماؤں کے حق میں دعا کرنا. دنیا کی محبتوں کو گرمی سے تشبیہ دی جاتی ہے. غزلیں پڑھ کے دیکھ لیجئے، کہیں شعلہ بن جاتی ہے محبت، کہیں آگ کی لو بن جاتی ہے محبت، کہیں محبت میں انسان بھولنے لگتا ہے، جلنے لگتا ہے. لیکن امام نے یہ نہیں فرمایا کہ میری محبت کی گرمی جب محسوس کرنا، ارشاد فرمایا جب میری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا. میرے لاکھوں سلام و صادق آل محمد پر کہ آل محمد کی محبت اتنی ٹھنڈی ہے، اتنی ٹھنڈی ہے، اتنی ٹھنڈی ہے کہ محب کے لیے جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی.
تو ہم اتباع پیغمبر اسلام میں سب کچھ کرتے ہیں. شبی، ایک طبقہ کہتا ہے شبی کا بنانا صحیح نہیں ہے. ارے کس نے کہہ دیا آپ سے شبی کا بنانا صحیح نہیں ہے؟ شب ہجرت نبی نے علی کو اپنی شبی بنایا. بنایا نہیں بنایا؟ یا علی تم میری شبی بن کے سو رہو. لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ دودھ کا جلا مٹھا بھی پھک پھک کے پیتا ہے. شب ہجرت جو نبی نے شبی بنائی تھی وہ کافروں کو راست نہیں آئی. کافروں کو راست نہیں آئی. جب کافروں کو راست نہیں آئی تو یہ کافرانہ مزاج ہے کہ شبی نہ بناؤ. جن کو دھوکا ہوا شبی سے ان کو شبی اچھی نہیں لگے گی، لیکن مسلمان کبھی شبی بنانے سے پرہیز نہیں کرے گا. اس لیے کہ اگر شب ہجرت مولا علی نبی کی شبی نہ بنتے تو جب نبی ہی قتل ہو جاتے تو قرآن کہاں سے آتا، دین کہاں سے آتا، شریعت کہاں سے آتی؟ تو وہاں کی شبی نے پورے دین کو بچایا. اور آج جو ہمارے ہاں تبرکات کی شبیاں ہیں یہ ہمارے ایمان کو بچاتی ہیں. ہمارا ایمان مستحکم ہوتا ہے. ایک اور بلند تر صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. اچھا صاحب ہم مانتے کس کو ہیں؟ دیکھیے نعرے صلوات ہمارے بھائی لگا رہے ہیں. صلوات میں کیا ہے؟ پروردگار رحمت نازل کر محمد و آل محمد پر. نعرے حیدری لگتی ہے، اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ یا علی. مولا علی کے نام تو بہت سے ہیں لیکن یا مولا علی کا نام علی جو ہے وہی نعرے میں لگتا ہے، کیونکہ یہی وہ نام ہے جو اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے. تو ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ ہم اپنے باپ دادا کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں مولا علی کی تعریف، ہم کر رہے ہیں آل رسول کی تعریف. یہ مجمع کیا ارسامہ میں روز آتا ہے؟ یہ اتنی ماں بہنیں اور اتنے ہمارے بھائی جو ہیں وہ روز آتے ہیں. آج آئے ہیں. آج کیوں آئے ہیں آپ؟ کہ آج یہاں 72 تابوت ہوتے ہیں. 72 تابوت کون؟ کربلا والوں کی یاد. تو آدمی یوں نہیں آتا ہے، محبت حسین کھینچ کے لاتی ہے. حسین کون ہے؟ حسن و حسین کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ جھوٹی حدیثوں کے کارخانے سے اور بھی حدیثیں نکلی اور یہ کہا گیا کہ صاحب فلاں صاحب جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. تو پہلے یہ تو طے ہو جائے کہ کوئی بوڑھا جنت میں جائے گا بھی یا نہیں جائے گا. اب جو لوگ یہاں بوڑھے بیٹھے ہیں وہ بگڑ نہ جائیں کہ صاحب ہم بوڑھے ہو گئے تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے. نہیں، بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. بوڑھا مرے گا مگر جنت میں جوان ہو کے جائے گا. بوڑھا آدمی مرے گا تو اسی طرح سے بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا کہ لکڑی لے کے چل رہے ہیں، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، کھایا نہیں جا رہا ہے، دیکھ نہیں پا رہے ہیں، چہرے پر جھریاں ہیں، بال سفید ہیں. نہیں، جنت میں جب جائیں گے تو جوان ہو کے جائیں گے. آپ کہیں گے صاحب بوڑھا کیسے جوان ہوگا؟ تو حضرت یوسف اور زلیخا کا واقعہ پڑھا ہے نہیں پڑھایا آپ نے؟ بوڑھی زلیخا دربار یوسف میں ایک محمد کی محبت پر جوان ہوئی. اور آپ کیا سن رہے ہیں؟ ایک محمد کی محبت نے بوڑھی زلیخا کو دربار یوسف میں جوان کر دیا. ارے ہمارے دلوں میں تو 14 محمدوں کی محبت. حیدری یا علی یا علی.
ہمارے دلوں میں تو 14 محمدوں کی محبت ہے، نقصہ محبت ہمارے پاس ہے، حسن حسین کی محبت ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ ویسے ہم جنت کی لالچ میں امام حسین سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ آپ سچ بتائیے، آپ یہاں جو آئے ہیں 72 تابوت کی زیارت کرنے آئے ہیں، یا ناشتے کی لالچ میں آئے ہیں، یا کھانے کی لالچ میں آئے ہیں؟ کوئی عزادار بھی اس لالچ میں نہیں آیا ہے کہ ارسامہ چلو وہاں کھانا ملے گا، ارسامہ چلو وہاں عزیزوں کا ناشتہ ملے گا، ارسامہ چلو وہاں چائے ملے گی۔ اس میں آپ نہیں آئے ہیں، آپ آئے ہیں 72 تابوت دیکھنے۔ اب جب آپ یہاں آئے، ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد والا۔ پوری آواز سے جواب دیں۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، اب دامن وقت میں زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے، آج روز جمعہ ہے اور نماز جمعہ بھی ہوتی ہے یہاں، اس لیے میں وقت کے اندر ہی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی لالچ میں نہیں آیا ہے، کھانے کی لالچ میں نہیں آیا ہے، آئے ہیں آپ زیارت کرنے۔ لیکن جب آپ زیارت کرنے آئے تو آپ میں سے کوئی بھوکا بھی نہیں ہوگا، پورے گاؤں والوں نے ہر گھر میں کھانے کا انتظام ہوگا، جہاں بھی آدمی جائے گا اسے جو ہے ناشتہ کرا دیا جائے گا، کھانا کھلا دیا جائے گا۔ مگر آپ کھانے آئے نہیں ہیں، آئے ہیں زیارت کرنے۔ لیکن اس کے صدقے میں اگر تبرک مل رہا ہے تو تبرک آپ کھائیں گے بھی۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم لوگ مجلسوں میں جنت کی لالچ میں نہیں آتے ہیں، ہم آتے ہیں حسین کی محبت میں۔ اب اگر اللہ کی طرف سے حسین کی محبت میں جنت بٹ رہی ہے تو ہم بغیر جنت لیے جانے والوں میں سے بھی نہیں ہیں۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ ہم جنت کی لالچ میں حسین ابن علی پر نہیں روتے، ہم حسین کو لائق گریہ سمجھ کر روتے ہیں۔ عزاداروں، یہ دن بھی بہت اہم ہیں جو چل رہے ہیں۔ اب ایک چیز یہ پھیلی ہے کہ 40 تو ہو گیا، چیلم تو ہو گیا، چیلم ہو گیا، لیکن ہمارے بزرگوں نے 8 ربیع الاول تک جو مجلس ماتم کا سلسلہ رکھا ہے، اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجہ ہے۔ وفات رسول، شہادت رسول کب ہوئی؟ 28 صفر کو۔ 28 صفر کے بعد اہل بیت پہ مظالم کے پہاڑ گرنے لگے۔ دیکھیے ابھی تک آپ نے جیسے بھی سنا وہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے، لیکن اب جو ذکر ہونے جا رہا ہے اس میں وہ دکھیاری بی بی بھی آ رہی ہے کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ سادات آپ کی جدہ حضرت فاطمہ زہرا، جب ذکر امام حسین ہوتا ہے تو تشریف لاتی ہیں اور اپنے رومال سفید میں آنسوؤں کا نذرانہ لے جاتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان آنسوؤں کی کتنی قیمت ہے؟ میرے والد مرحوم مولانا مرزا حمد عالم صاحب اعلی اللہ مقامو فرمایا کرتے تھے، جب کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، محشر کے میدان میں ایک عجیب عالم ہوگا، اس وقت فاطمہ آواز دیں گی، اس وقت بی بی آواز دیں گی، گھبراؤ نہیں، تمہاری امانت میرے پاس ہے۔ اور پھر وہ امانت کیا ہوگی؟ امام حسین کے غم میں آنکھوں سے نکلنے والے آنسو۔ یہ قیامت کے دن ہیں۔ وفات رسول کے بعد رسول کی بیٹی کے گھر میں آگ لگائی گئی، وفات رسول کے بعد رسول کی بیٹی کے شوہر کے یعنی مولا علی کے گلے میں رضوان ستم باندھی گئی، وفات رسول کے بعد بی بی زہرا کے تازیانے مارے گئے، وفات رسول کے بعد بی بی زہرا کے حق کے باغ فدق کو غصب کر لیا گیا۔ تو یہ قیامت کے دن چل رہے ہیں، اس میں جتنا ہو سکے پرسا دیجئے۔ اور پھر
ایک قیامت اور ہے، یہی وہ زمانہ ہے جب اہل حرم مدینے واپس آئے تھے۔ خدا آپ سب کو 72 تابوت کی زیارت کرائے، اور جو جہاں سے آیا ہے وہ جتنوں کو ساتھ لے کے آیا ہے ان سب کو لے کے اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ اے عزاداروں، خدا نہ کرے اگر کوئی وطن سے اپنے چل لوگوں کے ساتھ اور جب واپس آئے تو اس میں سے کچھ کم ہو گئے ہوں، تو عزیزان گرامی جب وطن میں انسان پہنچتا ہے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ ہائے سیدہ زینب جب وطن پہنچی ہوں گی تو کیا عالم ہوا ہوگا۔ بس روتے رہیے، مجلس تمام ہو رہی ہے، مجلس ختم ہو رہی ہے۔ جیے تو اگلے برس پھر روئیں گے، اور اگر مر گئے تو اپنا سلام آخر ہے۔ اے عزاداروں، پہلا 40 جناب زینب نے شہیدوں کا قید خانے میں منایا، اور دوسرا 40 کربلا میں منایا، لیکن لاکھوں سلام ہوں ہمارے شہزادی زینب کے اوپر کہ شہزادی زینب کے 2 بیٹے بھی مارے گئے تھے، حضرت عون اور حضرت محمد، لیکن شہزادی زینب نے کہیں پر عون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ میری ماں بہنیں بڑے غور سے جناب زینب کو کی مصیبت کو سنیں اور شہزادی زینب کو پرسا دیں۔ اے عزاداروں، 2 بیٹے جس کے مار دیے گئے ہوں، جب کربلا میں عون و محمد کے لاشیں آئے اور آواز دی امام حسین نے کہ بہن زینب بیٹے آ گئے، تو سیدانیوں نے گھیر لیا جناب زینب کو کہ ایک ساتھ 2 بیٹوں کے جنازے جب آئیں گے تو زینب کا کلیجہ پھٹ نہ جائے۔ لیکن علی کی بیٹی نے ایک لاشے کو لیا، قبلے رخ لٹالا، دوسرے لاشے کو لیا، قبلے رخ لٹالا، اور دونوں لاشوں کے درمیان میں سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرے بیٹے تیری راہ میں کام آ گئے۔ اور پھر ایک ہاتھ عون کے سینے پر رکھا اور دوسرا ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا، اور رکھ کے تھوڑا سا دبایا اور حرکت دی اور کہا بیٹو اے میرے بیٹوں، تمہاری ماں تم سے راضی ہے۔ مگر زینب نے عون و محمد کا ماتم نہیں کیا، درباروں بازاروں سے گزر ہوا مگر عون و محمد کا ماتم نہیں کیا، یہاں تک کہ زینب قید شام میں جب روئی تو حسین پر روتی رہی۔ جب پیغام آزادی ملا اور کٹے ہوئے سر آئے، ایک سر کا تعارف کرایا، یہ فلاں کا سر ہے، اس کی ماں یہ بیٹھی ہے، یہ فلاں کا سر ہے، یہ اس کی ماں یہ بیٹھی ہے، لیکن عون و محمد کا تعارف نہیں کرایا۔ تو کسی نے پوچھا کہ بی بی کیا ان 2 بچوں کی ماں مر چکی ہے؟ کیا یہ نہ کہو ان کی ماں زینب ہے؟ مگر زینب اپنے بچوں کا کیا ماتم کرے، اس لیے کہ میں اس پر رہوں گی جس کی ماں بقی میں سو رہی ہے۔ واہ حسینہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت پیغمبر کے۔ روتے رہیے، اور جہاں جہاں یوٹیوب چینل کے ذریعے مجلس سنی جا رہی ہے ان مومنین سے بھی گزارش ہے میری کہ اب مصائب ہیں، اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے والے کی صورت بنا لیجئے گا، سر کو جھکا لیجئے گا، اس لیے کہ کربلا والوں پر رونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ امام حسین فرما رہے ہیں ارے میرے شیعوں سے کہہ دینا مجھے رلا رلا کے مارا گیا، مجھے رلا رلا کے مارا گیا، اور جب میرا ذکر مصیبت ہو تو اپنی آوازوں کو بلند کر کر کے رونا، واہ حسینہ، ہائے میرا حسین۔ ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔
بس مجلس ختم ہو رہی ہے. شام سے زینب کربلا واپس آئیں. ہر بی بی اپنے شہید کے لاشے پہ گئی، لیکن زینب حسین کی قبر کی طرف جا رہی ہیں اور جا کے کہہ رہی ہیں بھیا زینب شرمندہ ہے، بھیا سکینہ کو زینب لانا پائی، اے بھیا زینب کو بازاروں میں گھمایا گیا، زینب کو درباروں میں گھمایا گیا، اے بھیا زینب قید شام میں رہی، اے بھیا زینب کے تازیانے مارے گئے، ہاتھ پسے گردن سے باندھ دیے گئے. حضرت زینب رو رہی ہیں مگر اون و محمد کو نہیں پوچھ رہی ہیں. اگر پوچھا تو اتنا پوچھا سجاد میرے عباس کی قبر کہاں بنائی ہے؟ تو امام سجاد نے کہا چلیے بھوپی، اور جا کے جب قبر عباس دکھائی تو دونوں بہنیں سر جھکاتی ہیں، قبر کو دیکھتی ہیں، امام سجاد کو دیکھتی ہیں، کہتی ہیں سجاد ارے یہ تو کسی بچے کی قبر ہے، میرے عباس کا قد تو بلند تھا. امام سجاد نے فرمایا بھوپی اماں ایک طرف میرے بابا کا لاشا پامال ہو رہا تھا، دوسری طرف میرے چچا عباس کے لاشے پر تلواریں ماری جا رہی تھی. ارے میں نے دونوں لاشوں کے ٹکڑے بٹورے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے، کوئی غم آپ کو نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. اے عزاداروں زینب اون و محمد کا ماتم نہیں کرتی ہے. بس مجلس تمام ہو رہی ہے. کربلا سے زینب واپس ہوئی، زینب نے اون و محمد کا ماتم نہیں کیا یہاں تک کہ داخل مدینہ ہوئی. ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، اے نانا کے مدینے ہماری آمد کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں بھری ہوئی تھی، اب ہم آئے ہیں تو ہماری گودیاں اجڑی ہوئی ہیں. لیکن زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. ارے نا کیسے گرایا اور قبر رسول کی طرف ایسے چلی جیسے بچہ ماں کی گود کی طرف گھٹنیوں چلتا ہے. مزار رسول پر گرا دیا، رخسار رکھ دیا نانا، تازیانوں پہ تازیانے مارے گئے. اے نانا پردہ تمہارے کیا سے ایجاد ہوا مگر تمہاری بیٹیاں بے مخنو چادر پھرائی گئی. اے نانا جس جسم کو کاندھوں پر بٹھالتے تھے ارے اس پر گھوڑے دوڑا دیے گئے. جزاک اللہ جزاک اللہ. مگر یہ نہیں کہا نانا نانا ابھی آپ بہت روئیں گے انشاءاللہ، نانا نانا میرے بیٹے مارے گئے، یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا انہوں محمد مارے گئے. داستان کربلا سنائی. اب امام سجاد آئے، کہا پھوپھی اماں آپ چلیے، کہ سجاد سب کو لے جاؤ، مجھے روضہ رسول پر چھوڑ دو تاکہ میں نانا سے کچھ گفتگو کر لوں، نانا سے کچھ کلام کر لوں، داستان کربلا سنا دوں. لیجئے اب پھوپھی زینب روضہ رسول پر ہے، تعویذ قبر رسول پکڑے زینب رو رہی ہیں، دل کے حال کو بیان کر رہی ہیں. ادھر عبداللہ ابن جعفر طیار حضرت زینب کے شوہر ہیں. عبداللہ ابن جعفر طیار، عبداللہ ابن جعفر طیار نے جب دیکھا ہر بی بی اپنے اپنے گھر آ گئی لیکن زینب گھر نہیں آئی تو امام سجاد کے پاس آئے. کیا پھوپھی کو کربلا چھوڑ کے چلے آئے؟ کہ نہیں نہیں عبداللہ، اگر پھوپھی سے ملنا ہے تو روضہ رسول پر چلے جاؤ، میری پھوپھی مزار رسول پر ہے. عبداللہ زیارت قبر رسول پڑھی، طواف قبر رسول کیا، جناب زینب کو ڈھونڈ رہے ہیں. زینب تو نہیں ملی، ہاں ایک ضعیفہ بیٹھی ہے. ایک ضعیفہ بیٹھی رو رہی ہے. ایک ضعیفہ ہے واہ حسینہ،
کہ ضعیفہ تم نے علی کی بیٹی زینب کو تو نہیں دیکھا؟ جناب زینب نے سر اٹھایا، عبداللہ زینب سے کیا کام ہے؟ تو جناب زینب نے جیسے کہا ویسے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اے بی بی لگتا ہے کہ آپ پردیسی ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ زینب سے میرا کیا رشتہ ہے، زینب میری شریک حیات ہے، بس اتنا سننا تھا۔ پھر نانا کے قبر پر اپنے کو گرا دیا، نانا اب زینب اتنی اجڑ گئی کہ شوہر بھی زینب کو نہیں پہچانتا۔ عبداللہ نے اب جو دیکھا تڑپ گئے، اے بی بی زینب یہ کیا ہو گیا، یہ آثار پیری کیسے؟ اب بھی یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے مارے گئے، کہا رے عبداللہ میرا بھائی حسین۔ عبداللہ میرا حسین مار ڈالا گیا، عبداللہ میں نے حسین کے لاشے کو بے گور و کفن دیکھا ہے، عبداللہ میرے بھائی کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں بی بی آپ گھر کیوں نہ آئیں؟ اب فرماتی ہیں کہ عبداللہ مجھے تم سے شرم آتی ہے۔ کہ کس بات کی شرم ہے؟ کہ تمہارے 2 بیٹے لے کے میں گئی تھی عبداللہ دونوں بیٹے کربلا میں قتل کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا اگر آپ میرے بیٹوں کو زندہ لے آتی تو مجھے صاحب قبر یعنی رسول اللہ سے شرمندگی ہوتی۔ آپ نے اچھا کیا، آپ نے حسین پر قربان کر دیا بیٹوں کو۔ ارے کچھ اتنا ضعف ہو چکا تھا کہ اب زینب سے کھڑا نہیں ہو پایا، کھڑے ہی نہیں ہو پائیں زینب۔ تو اب ایک مرتبہ عبداللہ نے سہارا دیا، علی کی بیٹی گھر جا رہی ہے، ابھی تک جس نے اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا لیکن گھر میں پہلا قدم رکھا، مسلوں پہ نظر پڑی، ارے بیٹے یاد آ گئے کربلا کا رخیہ، اے اولو محمد، ارے اجڑی ماں گئی ہے، اے میرے بیٹوں گھر ڈسے لیتا ہے، اے میرے لاڈلو آ جاؤ، واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ محمد۔ پروردگارہ ہم سب کی اس اذان کو قبول فرما، ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما، امام ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔